ناظرین، آج کی کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو دکھنے میں تو 13 سال کا ہے لیکن اصل میں اس کی عمر 22 سال ہے۔ ناظرین، چھوٹی سی عمر میں نعت خوانی کا شوق تھا اور آواز بھی ایسی کہ آپ کو اس کی آواز سے محبت ہو جائے گی۔ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا لڑکا کاروبار بھی کرتا ہے۔ اس کو یہ شوق کیسے آیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لیڈر ٹی وی کے چینل کو کیجیے سبسکرائب۔ اول حمد ثنا الہی تے پاک محمد نے فرمایا تے کر لو خدمت ماں پیو دی، اور جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت ماں دی۔ کتنا پڑھے ہوئے؟ میں 5 پڑھا ہوں۔ بچپن سے ہی شوق تھا، دادا ابو بھی پڑھتے تھے، دادا ابو کی طرف سے دیکھ کے مجھے شوق ہو گیا۔ بہت جگہ پہ جا چکا ہوں میں، یہاں پر رب سو نے عزت دی ہے، وہاں جا کے پڑھا۔ کراچی اور ملتان، اسلام آباد، فیصل آباد میں، یہاں جا کر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں میں نے جا کے پڑھی ہیں۔ ہوا نصیب میں وہ مل جاتا ہے مجھے۔ یہ کچھ لوگ دے دیتے ہیں تو اتنا دے دیتے ہیں، مجھے خود حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ کاروبار مارکیٹ میں کرتا ہوں، چیز کا کام، یہی جولری وغیرہ سیل مین ہے۔ آپ کے ماں باپ کی بھی بخشش ہو جائے گی، اور کیا چاہیے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا میزبان مطاہر لاہوری۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایسی سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں جس عمر میں یہ بچہ اس وقت موجود ہے۔ اس عمر میں زیادہ تر بچوں کو شوق ہوتا ہے گیمنگز کا، کہ وہ گیمز کھیل لیں، گانے سن لیں یا ٹک ٹاکس بنا لیں۔ لیکن آج میرے ساتھ جو موجود ہے 13 سالہ سبحان علی قادری، جو کہ اتنی اچھی اور کراری آواز میں نعت پڑھتا ہے کہ سننے والے بھی اس کے فین ہو کے رہ جاتے ہیں اور وہ کسی اور جہاں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی آواز ایسی ہے کہ جو دل میں اور دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور انسان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ تو میں آج آپ کی ملاقات کروانے لگا ہوں سبحان علی قادری سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک۔ اچھا، مجھے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ جو آپ کی آواز ہے اتنی کراری، یہ کہاں سے نکالتے ہو؟ یہ گلے سے نکلتی ہے۔ گلے سے نکلتی؟ کوئی پرزا تو نہیں لگوایا ہوا اندر؟ نہیں۔ اچھا، آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا کہ میں نے نعتیں پڑھنی ہیں؟ بچپن سے ہی شوق تھا، دادا ابو بھی پڑھتے تھے، دادا ابو کی طرف سے دیکھ کے مجھے شوق ہو گیا۔ اچھا، جس عمر میں آپ ہو، زیادہ تر اس عمر کے بچے گیمز کھیلتے ہیں، ٹک ٹاکس بناتے ہیں یا کمپیوٹر میں اپنے اور مزید کام کرتے ہیں، لیکن آپ نعت ہی کیوں پڑھتے ہو؟ آپ بھی تو یہ سب کر سکتے تھے۔ مجھے شوق ہی نہیں ہے، بس ثنا خوانی کا شوق ہے۔ ثنا خوانی کا شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اچھے الفاظ بولنا، ان کی تسبیح کرنا، اس چیز کا شوق؟ ہاں جی۔ اور مجھے یہ بتاؤ کن چینلز میں یا کن جگہوں پر جا کر آپ نے اپنے یہ پروگرام کیے ہیں، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے نعت پڑھی ہے؟ ابھی کوئی چینل پہ نہیں پڑھا، بس نیوز چینل پہ پڑھا ہے، اور کوئی چینل پہ۔ اور کتنی جگہوں پر جا کر پڑھ چکے ہو؟ بہت جگہ پہ جا چکا ہوں میں۔ شالمی چونک میں پڑھا ہے، اینک مارکیٹ میں پڑھا ہے، بیگم کوٹ جا کے پڑھا ہے، ماڈرن ٹاؤن جا کے پڑھا ہے، جہاں پر اب سو نے عزت دی ہے وہاں جا کے پڑھا۔ کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کے نام سے؟ کوئی جانتا بھی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جانتے ہیں لوگ زیادہ۔ لاہور کے علاوہ کون سے شہروں میں آپ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھی؟ لاہور سے باہر کراچی اور ملتان، اسلام آباد، فیصل آباد میں، یہاں جا کر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں میں نے جا کے پڑھی ہیں۔ تو اکیلے جاتے ہو؟ نہیں، ساتھ والد صاحب ہوتے ہیں۔ اچھا، اکیلے گئے تو آپ کو تو کسی نے بوری شوری میں ڈال کے لے جانا تھا کہ بھائی یہ بچہ آ گیا؟ ایسے ہی۔ اچھا، سننے میں آیا ہے کہ آپ کی ایج 13 سال نہیں ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ایسے ہی ہے۔ کتنی ایج ہے آپ کی؟ جمل پرچی کے حساب سے 13 سال ہے، اور ویسے گھر والے کہنے 22 سال کا دوں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو یہی لگتا ہے کہ 13 سال کا ہی ہوں میں۔ وہ کیوں؟ سائز کے حساب سے کہ ویسے ہی؟ تو اچھا، 22-23 سال آپ اگر گھر والے کہتے ہیں آپ کی ایج ہے تو وہ آپ کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں، بس ویسے ہی۔ لگتا ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے وہاں؟ ہاں جی، ایسے ہی۔ آپ کا دل نہیں کرتا یار میری 22-23 سال عمر ہے میں بیاہ کر لوں؟ نہیں۔ کیوں؟ میری جتنی تک میرے بھائی کا اور میرا ارادہ ہے کہ جتنی تک گھر میں بہنیں ہیں ان کا ہو جائے، پھر اپنا کریں گے ہم، اور سب سے پہلے مکان اپنا ہونا چاہیے ہمارا۔ تو آپ کا مکان اپنا ہے؟ نہیں، کرائے پہ۔ کوئی لڑکی شڑکی دیکھی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ بس شوق ہی نہیں۔
کسی لڑکی پہ اپنی آواز کا جادو جگایا آپ نے کہ اس کو مطلب آپ نے اپنی آواز سنائی اور وہ آپ کی فین ہوگی, وہ آپ پر دل ہار بیٹھی ہو؟ نہیں. اچھا, اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اور مطلب کہ سننا ہے آپ نے مطلب شیعہ مذہب میں بھی جا کر آپ نے مطلب پڑھی ہیں یہ چیزیں, تو وہاں پر آپ کو بھی اتنا ہی شہرت اتنی عزت ملی ہے؟ جی میں نے موچی پڑھا ہے, ماشاءاللہ مجھے عزت ملی ہے وہاں پر بھی. تو کتنے پیسے اس سے کما لیتے ہو؟ اس کو کاروبار بنایا ہے یا شوق کی حد تک رکھا ہوا؟ نہیں, بس دل سے شوق نا, دل سے پڑھتا ہوں میں, کبھی پیسے کی عادت نہیں پڑی. ویسے جو ہوا نصیب میں وہ مل جاتا ہے مجھے. اچھا, جب آپ کسی محفل میں جاتے ہو تو لوگ آپ پر پیسے وغیرہ تو لٹاتے ہوں گے, آپ کو پیسے تو دیتے ہوں گے؟ جی دیتے ہیں کچھ لوگ. کچھ جگہ پہ میں گیا ہوں, کچھ لوگ دے دیتے ہیں, تو اتنا دے دیتے ہیں مجھے خود حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنے پیسے کہاں سے آ گئے. تو اپنی جیب میں لے کر جاتے ہیں, اس کے لیے علیحدہ بیگ رکھا ہوا ہے پیسے ڈال؟ وہ علیحدہ ہے ویسے. اچھا, علیحدہ بیگ رکھا ہوا ہے پیسے ڈال, ایسے ہی ہے. کتنا بھر جاتا ہے فل؟ نہیں, بس ویسے ہی والد صاحب ساتھ ہی ہوتے. گارڈ شارڈ رکھے ہوئے ہیں, گارڈ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی سبحان پیسے لے کے جا رہا ہے, کوئی پکڑ نہ لے؟ نہیں, گارڈ نہیں رکھے. گارڈ نہیں رکھے ہوئے, آگے رکھنے ہیں. اللہ پاک ہمت دے گا تو رکھیں گے. اچھا, نعت خوانی کے علاوہ اور کیا کرتے ہو؟ نعت خوانی کے علاوہ اور کاروبار مارکیٹ میں کرتا ہوں. کس چیز کا کام؟ یہی جولری وغیرہ. جولری کا کام کرتے ہو آپ؟ جولری بناتے ہو یا اس کو بیچتے ہو سیل میں؟ نہیں ہوں, سیل میں نہیں. کیسے ڈیل کرتے ہو بندے کو جب وہ جولری لے رہے ہیں؟ باجی کیا چیز لینی ہے, ایسے ہی جو بھی ہے. باجی آتی ہیں چیز؟ باجی بھی کس ٹائم مرد بھی آ جاتے ہیں. اچھا, جب وہ باجی چیز لینے آتی ہے, باجی کہندی نہیں یار کسی بڑے نو بھیجو؟ نہیں, ایسے نہیں. نہیں, دیکھ کے حیران تو ہوتی ہوں گی کہ یہ چھوٹا بچہ سا ہے, لیکن ان کو کیا پتا ہوا ہے چھوٹا بچہ 22 سالہ ہے. بس ایسے ہی ہے. اچھا, فور ایگزامپل آپ سمجھو گے کوئی آ رہی ہے آپ سے کوئی اور سامان لینے, اس کو کیسے ڈیل کرو؟ جی باجی کیا لینا ہے آپ نے, جولری ٹاپس وغیرہ دیکھنے ہیں آپ, وہ جو پسند کرتی ہیں وہ لے لیتی ہیں. پیسے مرضی کے لیتے ہو یا ان کی مرضی کے لیتے ہو؟ نہیں, پیسے جو وہاں پر قیمت لکھی ہے, پرائز لکھی ہے, اس کے حساب سے. اور کتنا پڑے ہوئے ہو؟ میں 5 پڑھا ہوں. 5 پڑھے ہوئے؟ جی. تو چلیں ہمیں کوئی آپ کلام یا کوئی نعت سنائے اچھی سی اپنی آواز میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بے خودی کیے دیتے ہیں انداز ہی جبانا, عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا. بے خودی کیے دیتے ہیں, بس اتنا کرم کرنا اے چشم قریبانا. جب جان لبوں پر ہو آقا جی, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. بے خودی کیے دیتے ہیں مجھے اس بڑی دنیا میں آقا جی, جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. عادل میں تجھے رکھ لوں, کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی, اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. عادل میں تجھے رکھ لوں. ماشاءاللہ ناظرین, ماشاءاللہ, آواز تو واقعی ان کی بہت کراڑی ہے اور دل کو سکون دینے والی آواز ہے. اب میں ان سے ایک اور کلام سنوں گا جو مجھے بے حد پسند ہے. وہ جو کلام ہے میاں محمد بخش صاحب کا, وہ ذرا سنائیں تھوڑا سا ہمیں ذرا. اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا, او کسے میدان نہر دا.
تے پاک محمد نے فرمایا تے کر لو خدمت ماں پیو دی اور جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت ماں دی تے بیلی بیلی یارو ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں ہوں بیلی جدو جانی جانی اکیلی. یہ تو حقیقت ہے کہ اس دا نام چتارن والا کوئی میدان نہیں ہاردا, یہ تو حقیقت ہے. تو ناظرین یہ تھی سبحان علی قادری کی آواز. اب ان سے میں یہ ضرور جانوں گا کہ اگر ان کو کسی نے اپنے گھر محفل پہ بلانا ہو تو کتنے پیسے اس کی جیب میں ہوں گے تو یہ سبحان علی قادری صاحب آ جائیں گے. بتائیں ذرا کتنے پیسے آپ لیں گے کہ فی سبیل اللہ کر دیں گے یا اپنی خوشی سے جائیں گے, یہ ذرا بتائیں. اپنی خوشی سے ہی جاؤں گا, فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں میں, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. جو ادھر ہوتی ہے توفیق وہ مجھے مل جاتا ہے تو میں لے لیتا ہوں. بچے غلط حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں, ان کے لیے کیا کہو گے؟ ان کے لیے کہوں گا کہ اچھی راہ پہ لگے, ماں باپ کی تربیت اچھی ہو. جیسے میں ہوں, میرے ماں باپ نے مجھے تربیت اچھی دی ہے. ثنا خوانی میں یہ حافظ قرآن ہو جائیں, عالم دین بن جائیں, اس چیز پہ لگ جائیں وہ. بھائی میری طرف سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایسے کام نہ کریں جیسے آپ کو نقصان ہو, جس چیز پہ آپ کے والدین اور گھر والوں کو پریشانی ہو تو آپ کی مہربانی ایسے کام نہ کریں. جیسے میں ہوں, دیکھیں چھوٹی عمر میں رب تعالیٰ نے مجھے اتنی آواز دی ہے, میں ثنا خوانی رب کی کرتا ہوں, تو اس چیز پہ آ جائیں, یہ عالم دین حافظ قرآن بن جائیں, جس چیز پہ آپ کو آگے قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے اور آگے آپ کے ماں باپ کی بھی بخشش ہو جائے گی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ بے شک جی, بے شک. تو ناظرین یہ تھے سبحان علی قادری میرے ساتھ موجود تھے. چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. امید ہے آپ کو ان کی آواز بھی پسند آئی ہوگی اور ان کی گفتگو بھی پسند آئی ہوگی, جو کہ انتہائی مطلب ایک اپر لیول کی گفتگو ہے جو ایک بڑا آدمی کرتا ہے, ویسے ان کی گفتگو تھی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لیڈر ٹی وی کو دیکھتے رہیے, دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو کیجیے سبسکرائب. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.